کتنے بجے تک حضرت؟ 12 بجے تک کرنا ہے کیا؟ آپ اتنے بجے، ہم سب اتنے بجے سامعین ایک گھنٹے تک کر دیتا ہے. 1 گھنٹے تک اگر مجمع رہے گا تو 1 گھنٹے تک کر دیتا ہے، کیونکہ میں بھی تھکا ہوا ہوں بہت. ہاں ہاتھ میں اگر لیں گے یہ دیکھ رہے ہیں. السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. وقال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Udara sarva evete jnani tatmeva maimatam asthitah sahi yuktatma mameva muttamam gatim. Bahunam janmanamante jnanvan mam parpadigyate vasudeva sarvamiti समाहात्मा सुदुर्लभः. ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे. ब्रह्मानन्तमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परं शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगम्भिर्दये. ओम शांति शांति शांति. सदर मोहतरम और इस पिंडाल के नीचे इस महफिल में जमा होने वाले हमारे गयूर मुसलमानों, नौजवान साथियों, अपने घरों में पर्दे में बैठकर इस जलसे को सुनने वाली हमारी समाज की इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मेरी तकरीर उर्दू ज़ुबान में होगी, हिंदी लैंग्वेज हिंदी ज़ुबान में होगी. उम्मीद करता हूँ कि मैं आसानी के साथ आपको समझा सकूँ और चूँकि नई जनरेशन है वो उर्दू और हिंदी अच्छी तरीक़े से समझते हैं, इसीलिए मैंने बहुत आसान
لفظوں میں آپ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بڑے لمبے سفر کے بعد آپ کے پاس میری حاضری ہوئی، وہ صرف قرآن کی برکت اور اس کی محبت اور الفت کی وجہ سے شاید میں آج آپ کے اس پروگرام میں حاضر ہو سکا۔ دو ٹرین، ایک فلائٹ مس ہونے کے بعد 7-8 گھنٹے ٹرین لیٹ ہو جائے پھر بھی وقت پر پہنچ جانا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہی ہو سکتا ہے، چونکہ آپ کے جلسے میں مجھے حاضر ہونا تھا، میں نے وعدہ کیا تھا، اور اس جلسے کی نسبت بہت بڑی ہے۔ یہ جلسہ آپ کے بیچ میں جو مدرسہ ہے، اس مدرسے کی نسبت پر یہ جلسہ منعقد کی گئی ہے، اور مدرسہ اس جگہ کا نام ہے جہاں اللہ کا کلام سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں بہتر انسان وہ ہے، تم میں بہتر وہ شخص ہے، سب سے بہتر جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بیٹر آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ قرآن کے بعد دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں، ان کتابوں کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسا کلام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اس قرآن کو اللہ نے نازل کیا، اور اس قرآن کی حفاظت اللہ ہی کرتا ہے، ورنہ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو مٹانے کی کوشش کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، آئندہ اور کرنا چاہتے، لیکن یہ قرآن مٹتا نہیں ہے۔ 1458 سال پہلے اس قرآن کے نازل ہونے کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ قرآن کی شروعات اس زمین پر اب سے تقریباً 1458 سال پہلے نبی پاک علیہ السلام کے اوپر نازل ہونا شروع ہوا۔ 23 سال کے قلیل مدت میں 23 سال کے ایک مدت میں پورا قرآن اللہ کے نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر، دل پہ یہ پورا قرآن اتارا گیا۔ پہلے یہ قرآن لوح محفوظ میں تھا، آج بھی ہے، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ یہ قرآن ایک تو دنیا میں ہے، یہی قرآن لوح محفوظ میں بھی ہے، تو لوح محفوظ میں وہاں سے اللہ نے اس قرآن کو ایک مرتبہ میں، ایک ٹائم پہ بیت معمور میں اتارا پورے قرآن کو۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر کی جو رات ہوتی ہے، اسی رات میں اس قرآن کو لوح محفوظ سے بیت معمور میں اتارا۔ بیت معمور کون سی جگہ ہے؟ مکہ، شہر مکہ میں جو بیت اللہ ہے، جو کعبۃ اللہ ہے، جو وہ کالا سا گھر دکھتا ہے آپ کو، اس کو بیت اللہ بولتے ہیں، کعبہ شریف بولتے ہیں۔ اسی گھر کے سامنے اوپر آسمان میں، 7ویں آسمان میں بیت معمور ہے، جہاں فرشتے عبادت کرتے ہیں، فرشتے کی عبادت کی جگہ ہے۔
اللہ نے لوح محفوظ سے بیت معمور میں پورا قرآن اتارا، پھر اس قرآن کو بیت معمور سے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر جب جب ضرورت پڑتا، کبھی 1 آیت، کبھی 10 آیت، کبھی آدھی آیت، کبھی پوری سورت، جب جب جو ضرورت پڑتا تو اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل کے ذریعے سے یہ پورا قرآن اللہ کے نبی علیہ السلام کے جسم اطہر پر اتارا، آپ کے قلب مبارک پر یہ پورا قرآن اتارا گیا ہے۔ اور اللہ نے یوں کہا کہ اے محمد، ہم اس قرآن کو اتارنے والے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم اس قرآن کو اتارنے والے ہیں، اور آپ مت گھبرائیے، یہ قرآن بیکار نہیں ہوگا، یہ قرآن مٹے گا نہیں، بلکہ اس قرآن کو اتارنے کے ساتھ ساتھ اس قرآن کی حفاظت بھی میں ہی کروں گا اور کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ حالانکہ قرآن سے پہلے اللہ نے توریت بھی اتارا ہے، اللہ نے انجیل اور زبور بھی اتارا ہے، اور بھی کئی صحیفے اتارے۔ حضرت ابراہیم کو بھی آسمان سے زمین پر صحیفے دیے گئے، لیکن وہ صحیفے آج موجود نہیں ہیں، وہ کتابیں آج کہیں پر آپ کو صحیح شکل میں نہیں ملے گی۔ توریت جن کو یہودی مانتے ہیں، آج وہ توریت صحیح شکل میں نہیں ہے۔ انجیل عیسائی جن کو مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کو، وہ بھی بدل دی گئی ہے، جنہیں آج ہم بائبل بولتے ہیں، وہ بھی بدل دیا گیا ہے۔ اور بھی کتابیں جو زبور ہے وہ بھی بدل دیا گیا، حالانکہ اتارا اللہ نے ہے، جبرائیل کے ذریعے سے وہ اتارا گیا۔ حضرت عیسیٰ پر، حضرت موسیٰ پر، حضرت داؤد پر اللہ کی طرف سے کتابیں اتاری گئی، لیکن ان کتابوں کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کی۔ اللہ نے یہ کہا کہ موسیٰ، میں تم کو کتاب دے رہا ہوں، پڑھنا، عمل کرنا، خود ہی حفاظت کرنا۔ زبور، توریت، انجیل، سارے صحیفے جو آسمان سے دنیا پر اتارے گئے، تقریباً 350 کتابیں اتاری گئی، سب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نبیوں اور رسولوں پر ڈال دی۔ لیکن جب قرآن کی باری آئی، جب قرآن اترتا تھا تو اللہ کے نبی جلدی جلدی پڑھتے تھے، شروع میں جلدی جلدی۔ کیوں؟ کہ اللہ کے نبی سوچتے تھے کہ کہیں کوئی آیت چھوٹ نہ جائے، جلدی پڑھتے تھے کہ تاکہ یاد ہو جائے مجھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آرڈر ہوا، سورہ قیامہ 29 پارے کے اندر ہے، ان علینا جمعہ وقرآنہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ اے محمد، آپ قرآن پڑھنے میں جلدی بازی مت کیجیے، آرام سے پڑھیے، آرام سے پڑھیے۔ آپ اس خوف سے جلدی مت پڑھیے کہ آپ بھول جائیں گے، بلکہ اس قرآن کا جمع کرنا، اس قرآن کا پڑھوانا، اٹس مائی رسپانسبلٹی، یہ میری ذمہ داری ہے، آپ جلدی بازی مت کیجیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد، یہ قرآن میرا کلام ہے، میں ہی اس کو اتار رہا ہوں، اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب قرآن کی حفاظت اللہ کرتا ہے تو جہاں قرآن پڑھا جائے گا، جہاں قرآن رکھا ہوا رہے گا، اس کی بھی حفاظت کون کرے گا؟ اس کی بھی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا رہے گا۔ ایسا نہیں ہے الماری ہے جہاں پر ہم لوگ صندوق، جہاں پر لاک لگا کے رکھتے ہیں، سونا چاندی رکھا ہوا ہے، سونا چاندی کی حفاظت تو ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس الماری کی بھی حفاظت ہوتی۔ ایسے قرآن ہے، جہاں قرآن رہے گا، جہاں قرآن پڑھایا جائے گا، جس سینے میں قرآن ہوگا،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی حفاظت کرتے رہیں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ وقتی طور پر، وہ الگ بات ہے کہ طاقت کے نشے میں چور اگر کوئی آدمی قرآن پڑھانے کے کچھ جگہوں کو ختم کر دیتا ہے یا قرآن پڑھنے والے چند حفاظ کو مار دیتا ہے، شہید کر دیتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ بھئی ہم نے قرآن مٹا دیا، تو وہ اس کی غلط فہمی۔ انگریز آیا تھا ہمارے ملک میں، انگریز جب اس دیش میں حکومت کرنے کی پوری کوششیں کر رہا تھا، حکومت بلکہ اس کی بن چکی تھی، لیکن ہر تیسرے دن، ہر تیسرے مہینے میں ٹوپی اور داڑھی والے، قرآن پڑھنے والے تلوار لے کر سر پہ کفن باندھ کر میدان میں آتے تھے۔ انگریز لوگ پریشان ہو گئے، یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ ہر ہفتے میں 10 دن کے بعد، 15 دن کے بعد، 20 دن کے بعد دیکھو پوری ٹولی آ جاتی لڑنے کے لیے۔ آخر یہ آتے کہاں سے ہیں؟ ان کو طاقت کہاں سے ملتی ہے؟ تو کسی نے کہا کہ ان کو طاقت کہیں سے نہیں، ان کے پاس ایک کتاب ہے، جب تک وہ کتاب ان کے پاس رہے گی تم ان کی طاقت کو مٹا نہیں کر سکتے، تم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو انگریز نے کہا کہ وہ کون سی کتاب ہے؟ کہا کہ وہ کتاب ان کے پاس قرآن کی شکل میں ہے، وہ قرآن ہے۔ کہا اچھا، تو قرآن کو ہی مٹا دیتے ہیں۔ انگریز نے فیصلہ کیا کہ قرآن کو جلا دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ دلی میں مدرسوں میں، مسجدوں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر قرآن نکالا جاتا تھا، لاؤ نکالو کہاں قرآن ہے، جمع کر کے تیل ڈال کر آگ لگا دی جاتی تھی اس قرآن پر کہ مٹا دو، یہی قرآن ہے کہ جس سے طاقت ملتی، ہم اس قرآن کو مٹا دیں گے۔ انگریز نے سوچا کہ قرآن مٹ جائے گا تو یہ اگلے دن سے مقابلے کے لیے نہیں آئیں گے۔ کسی نے کہا کہ انگریز تو قرآن کو نہیں مٹا سکتا، تو قرآن کے نسخوں کو مٹا سکتا ہے، قرآن کے صحیفوں کو مٹا سکتا ہے، قرآن کے چند ورق کو مٹا سکتا ہے، لیکن پورا قرآن مٹا دے یہ امپاسبل ہے، کوئی قرآن کو مٹا نہیں سکتا۔ اس انگریز نے پوچھا کہ کیوں نہیں مٹا سکتے؟ کہا کہ اس قرآن کی حفاظت انسان نہیں کر رہا ہے، یہ قرآن کی حفاظت کتاب کی شکل میں نہیں ہو رہی، بلکہ اس قرآن کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ دنیا کے قانون میں تبدیلی کی جا سکتی، دنیا کے انسانوں کے لکھے ہوئے ہاتھ کی کتاب میں سنشودھن ہو سکتا ہے، بھارت کے سموِدھان میں تبدیلی کی جا سکتی، چونکہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، لیکن اس قرآن کو مٹانا تو دور کی بات، اس قرآن کے ایک نقطے کو اوپر سے نیچے نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اس قرآن کا فیصلہ قیامت تک نہیں بدل سکتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کبھی بدلا نہیں کرتے، اللہ کا کلام کبھی بدل نہیں سکتا۔ تو اس انگریز نے کہا کہ ہم کیوں نہیں مٹا سکتے قرآن کو؟ کہا کہ اس قرآن کو اتارنے والا اللہ ہے اور اس کی حفاظت کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اس نے کہا کہ ہاؤ کین آئی بلیو، ہم کیسے وشواس کریں کہ اس کی حفاظت اللہ کرتا ہے؟ کہا کہ تم نے کتنا نسخہ جلایا قرآن کا؟ کہا 3 لاکھ، 3 سال میں قرآن کے 3 لاکھ نسخوں کو جلاتا ہے انگریز، مدرسوں میں، مسجدوں میں، جہاں پایا لایا، بوری میں بند کیا، جلا دیا، اور وہ کہتا ہے کہ ہم نے 3 لاکھ جلائے، بھارت میں جتنا بھی قرآن ہوگا، نسخے ہوں گے، ہم سب کو جلا دیں گے۔ تو ایک مولانا صاحب ملے، انہوں نے کہا کہ تم قرآن کو نہیں جلا سکتے، اس کی حفاظت اللہ کرتا۔ کہا پروف چاہیے مجھے، کیسے اللہ اس کی حفاظت کرتا؟ تمہارا اللہ نظر تو آتا نہیں ہے، تمہارا اللہ دکھتا تو ہے نہیں ہے، تو تمہارا اللہ تمہارے قرآن کی کیسی رکشا کرے گا؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا دیکھنا چاہتے ہو؟ آؤ دکھاتا ہوں۔ مدرسے میں سے ایک بچے کو اٹھا کر لایا،
وہ بچہ حافظ قرآن تھا، پورا قرآن اس کو یاد تھا، حفظ کیا ہوا تھا۔ بلا کر لایا اور کہا کہ بیٹے پڑھو، تم قرآن کریم پڑھنا شروع کرو۔ اس بچے نے نیت باندھی اللہ اکبر اور قرآن پڑھنا شروع کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ دوسرا پارہ پڑھا سیقول السفہاء من الناس۔ تیسرا پارہ پڑھا تلک الرسل۔ چوتھا پارہ لن تنالوا البر۔ پانچواں پارہ شروع کیا والمحصنات۔ چھٹا پارہ شروع کیا لا یحب اللہ۔ ساتواں شروع کیا اذا سمعوا۔ آٹھواں شروع کیا ولو اننا۔ نواں شروع کیا 10واں 11واں 12واں۔ ایسے پڑھتے پڑھتے وہ بچہ پورا اخیر تک 8-9 گھنٹے کے اندر، وہ بچہ 9 گھنٹے کے اندر پورا قرآن پڑھتا ہے، من الجنت والناس، بنا دیکھے، کسی چیز کو ہاتھ لگائے بغیر، کسی چیز کو دیکھے بغیر۔ تو انگریز وہیں پر کھڑے ہو کر دیکھتا ہے، بیٹھ کر دیکھتا ہے کہ یہ بچہ کچھ دیکھ نہیں رہا ہے اور آنکھ بند کر کے پڑھے جا رہا ہے اور بالکل پرفیکٹ پڑھ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے ہیلپر کو لگایا ہوا تھا کہ ذرا دیکھو یہ بچہ صحیح پڑھ رہا ہے کہ غلط پڑھ رہا ہے، دیکھ بھی رہا تھا۔ تو اس انگریز نے کہا، تب مولانا صاحب نے کہا کہ یہ دیکھو اللہ اس کی رکشا کر رہا ہے۔ تو انگریز توبہ کرتا کہ میں قرآن کو نہیں مٹا سکتا، میں ان مدرسوں کو نہیں مٹا سکتا۔ مسجدوں میں قرآن کی تعلیم، مکاتب میں قرآن کی تعلیم جہاں ہوتی، ہم ان جگہوں کو نہیں ختم کر سکتے۔ کیوں؟ ہم قرآن کے نسخوں کو جلا سکتے ہیں لیکن ہم ان سینوں کو نہیں مٹا سکتے۔ تو یہ ثابت ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ ان سینوں میں، ان کی زبان میں لارڈ بول رہا ہے، خدا ان بچوں کی زبان میں ہے، اللہ ان بچوں کے سینوں کے اندر پیوست ہو چکا ہے۔ ہم قرآن کو مٹا سکتے ہیں، ہم ان کی زبان کو نہیں مٹا سکتے۔ ہم ان کے دماغ سے قرآن کو کیسے جلائیں، ہم ان کے سینے سے قرآن کو نکال کر کیسے آگ کے حوالے کریں۔ اسی لیے انہوں نے کہا میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد ہم قرآن کے نسخوں کو بھی نہیں جلائیں گے۔ یہ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ کہتا ہے ہم نے اس قرآن کو اتارا، ہمیں اس کی حفاظت کریں۔ وقتی طور پر کچھ لوگ ڈگڈگی بجاتے ہیں کہ ہم قرآن کو بدل دیں گے، ہم قرآن کو مٹا دیں گے۔ قرآن کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ جب قرآن نازل ہوتا تھا تو اس کی 5 شکل ہوتی تھی، 5 شکل۔ آسمان سے زمین پر جب قرآن آتا تھا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلی شکل یہ ہوتی تھی، گھنٹی کی آواز آتی تھی۔ جب قرآن اترتا تھا اللہ کے نبی پر، گھنٹی کی آواز، اور گھنٹی کی آواز چاروں طرف سے آتی تھی، گھنٹی کی آواز چاروں طرف سے۔ اور اللہ کے نبی کو اتنی پریشانی ہوتی تھی، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جب قرآن اترتا تھا اللہ کے نبی پر اور یہ گھنٹی کی شکل جو ہوتی تھی قرآن کے اترنے کی، یا مکھی کے بھن بھنانے کی جیسی، شہد کے مکھی کے بھن بھنانے کی آواز کی طرح ہوتی تھی، اتنا وزن بڑھ جاتا تھا جناب محمد رسول اللہ کا کہ اگر آپ کسی جانور پر بیٹھے ہوئے ہوتے تو وہ جانور بوجھ کی وجہ سے بیٹھ جاتا تھا۔ ایک مرتبہ تو حضرت زید بن ثابت کے زانوں پر آپ علیہ السلام سر رکھ کر لیٹے ہوئے، حضرت جبرائیل آئے، گھنٹی کی شکل کی تھوڑی سی آواز ہونے لگی، اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ وحی کی نزول کا وقت ہو گیا۔ تو حضرت زید بن ثابت کی یہ ران ٹوٹنے لگی، اتنا وزن بڑھ گیا، فوراً اٹھے آپ علیہ السلام۔ تو اتنی دقت اور پریشانی ہوتی تھی اس شکل میں، وحی کی شکل میں۔ کہا جاتا ہے کہ سخت سردی میں بھی جناب محمد رسول اللہ کے ماتھے میں پسینے آ جایا کرتے تھے۔ ایک شکل قرآن کریم کے نازل ہونے کا یہ ہوتا تھا۔ اور بھی شکل ہے، 4 شکلیں اور ہے کہ حضرت جبرائیل امین اپنی صحیح شکل میں آتے، پوری زندگی میں اللہ کے نبی کے 3 مرتبہ آئے۔ ایک شکل یہ ہوتی تھی کہ کسی صحابی کی شکل میں آتے، عموماً حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں حضرت جبرائیل آتے تھے۔
ایک شکل یہ تھی کہ فیس ٹو فیس اللہ کے پاس، اللہ خود وحی کرتا سامنے. ایسا زندگی میں ایک مرتبہ ہوا ہے جب محمد رسول اللہ معراج میں گئے تھے، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تھے. آج لوگ اگر چاند پر چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم چاند پر پہنچ گئے، تیر مار دیا، لو جی چاند پر پہنچ گئے. چاند پر پہنچتے تو کئی سو کروڑ روپے خرچ کر کے پہنچتے ہو، اسی میں گرو کرتے، لو وی ہیو ریچ ایٹ دا مون، دنیا فتح کر لیا. کیوں جی؟ چاند پر پہنچ گئے. ارے ہمارے نبی وہ تھے کہ جو چاند پر تو دور چھوڑو وہ الگ بات ہے، لیکن چاند کو زمین پر کھڑے ہو کر زمین سے ہی انگلیوں کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے جناب محمد رسول اللہ نے. ہمارے نبی وہ تھے. آج امریکہ جاپان چاند پر چلا گیا، ایلن مسک چاند پر محلہ بسا رہا، آکسیجن پھر بھی نہیں ہے وہاں، زمین سے آکسیجن لے کے جائے گا، وہاں محلے کو ایسے سجائے گا کہ اس کے اندر آکسیجن ڈالے گا اور وہاں پر انسان جیے گا، اپنی زندگی بسائے گا. چاند پر گئے، بڑے فخر کر رہے ہو. ہمارے نبی چاند پر ہی نہیں بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب معراج کے سفر پر نکلے، چاند تو یہی ہے ہمارے گیلیکسی میں ہے. ہمارا جو گیلیکسی سسٹم ہے اس میں 8 گرہ ہے. 8 گرہ جو سائنس کے لڑکے ہیں، سوشل سائنس کے، وہ بتائیں گے آپ کو کہ ہمارے سولر سسٹم میں صرف 8 گیلیکسی ہے. ان میں سے 8 گرہ ہیں ہمارے اس سسٹم میں، اس گیلیکسی میں. ان میں سے ایک چاند ہے. جیسے زمین ایک گرہ ہے، سورج ایک گرہ ہے، منگل چاند ایک گرہ ہے، چاند ایک گرہ، بس ایک گرہ. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب معراج پر نکلے، معراج پر اللہ کے پاس، دنیا کا کوئی مائے کا لال پہنچا ہے سدرۃ المنتہا؟ کوئی بتا دے. جبرائیل امین بھی نہیں جا پائے عرش معلیٰ سے آگے، سدرۃ المنتہا سے آگے جبرائیل بھی نہیں جاتے، جو کہ اللہ کا سب سے محبوب اور مقرب فرشتہ. کون؟ جبرائیل. ٹوٹل وہی اللہ کے پاس سے نبیوں کے پاس پہنچانے والے حضرت جبرائیل امین، تمام فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل. اتنی طاقت جبرائیل امین کو اللہ نے دی ہے کہ آج یہ تھوڑی سے طاقت میں بیٹھتے ہیں تو کسی کے گھر کو بلڈوزر سے گرا دیتے، کسی مسجد میں بلڈوزر چلا دیتے. کیوں؟ آئی ایم اے سی ایم، ایک اسٹیٹ کا سی ایم ہے تو بلڈوزر سے کام چلاتے. ہمارے نبی جبرائیل امین جیسی طاقت والا فرشتہ آ کر پوچھتا ہے کہ اے محمد آپ اشارہ کر دیجئے تو ان طائف والوں کو مٹا دو. کون؟ جبرائیل. بلڈوزر میں کتنی طاقت ہوتی، جے سی بی میں کتنی طاقت ہوتی، آپ ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ ایک دیوار کو اٹھا سکتے. جبرائیل امین کے ایک پر مشرق میں تو اس کا دوسرا حصہ ہوتا تھا مغرب میں. اور اتنی طاقت کا مالک کہ آج تک کسی کی طاقت کی قسم اللہ قرآن میں نہیں کھایا ہے، لیکن اگر کسی کی طاقت کی قسمیں اگر اللہ قرآن میں کھاتا ہے تو وہ جبرائیل امین ہے. ذی قوت عند ذی العرش مکین. اتنی بڑی طاقت. حضرت لوط کی قوم کو جب پلٹنا تھا، ایک پوری بستی کو، تم سینکڑوں جیسی بھی لگا لو گے، بلڈوزر لگا لو گے، دنیا کے اندر یہ شرابی کبابی، یہ عہدے کرسی اقتدار پر بیٹھنے والے ظالم لوگ، لیکن پھر بھی تم اتنی طاقت کو نہیں پہنچ سکتے. جبرائیل امین کو اتنی طاقت دی تھی اللہ نے کہ قوم لوط کو جب تباہ کرنا تھا تو ایک بستی، اسی بستی کے نیچے میں ایسے ہاتھ، ایسے پر کو ڈالا، ایسے پر کو ڈال کر پوری بستی کو اٹھا کر 7ویں آسمان پر لے کر گئے.
جبرائیل امین اتنی طاقت کہ وہاں سے لے جا کر ایسے پٹخ دیا اور پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اتنی بڑی طاقت کا مالک، اتنی بڑے طاقت والا یودھا، اتنی بڑی طاقت کا مالک ایک فرشتہ اللہ کے نبی سے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی آپ طائف والے جنہوں نے پتھر برسایا ہے انتقام آپ لے سکتے ہو، بنا بات کہ آپ کے سر سے خون کو بہایا ہے ہم نہیں معاف کر سکتے۔ اللہ کے نبی آپ بول دو ایک مرتبہ، میں طائف والوں کو دونوں طرف پہاڑ ہے ایسے پیس دوں گا جیسے کہ چکی میں اناج کو آٹا بنا دیا جاتا ہے، اب ایک بھی نہیں بچے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اگر آج کل کے سی ایم کے طرح ہوتے، آج کل کے پی ایم کے طرح ہوتے، آج کل کے راشٹرپتی کے طرح ہوتے، آج کل کے یہ دقیانوسی ظالم مسجد اقصیٰ سرزمین انبیاء پر ظلم و ستم کی بارش کرنے والا اگر ایسے دنیا کے عیش پرست ہوتے تو محمد الرسول اللہ کہتے کہ جبرائیل آ گئے، تم کہاں تھے، چلو مارو ان طائف والوں کو، دیکھو میرا خون بہایا ہے۔ لیکن قربان جائیے ہمارے اس نبی پر جن پر قرآن کریم نازل ہوا، وہ کیا کہتے ہیں کہ جبرائیل اللہ نے مجھے اس زمین پر ظالم بنا کر نہیں بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اپنی طاقت اپنے پاس رکھو، مجھے طاقت کا غلط استعمال نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ میرے بھائیوں، یہ اتہاس کوئی من گھڑت اتہاس نہیں ہے، یہ ایک باضابطہ ایک سیرت ہے، ایک ہسٹری ہے، اوتھینٹک ہسٹری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جبرائیل امین کی۔ تو بہرکیف آج کل لوگ چاند پر چلے گئے، ہاں بھائی ہم چاند پر اتنے مرتبہ پہنچ گئے، ہم اتنے مرتبہ پہنچ گئے، ہم اتنے مرتبہ پہنچ گئے۔ ہمارے نبی جب معراج پر چلتے کہاں سے؟ مسجد اقصیٰ، وہ مسجد اقصیٰ جو 1967 سے لے کر آج تک یہود و نصارہ یہودیوں کے قبضے میں ہے، مسجد اقصیٰ بیت المقدس، وہ مسجد، وہاں سے اللہ کے نبی براق پر بیٹھتے، براق پر بیٹھ کر پہلے آسمان پر جاتے۔ پہلے آسمان پر گیا کوئی پہلے آسمان پر؟ بتائیں مجھے دنیا کے اندر چین، جاپان، کوریا اور دنیا کے اندر جو بھی ہو، جتنے بھی کنٹری کے اندر ٹیکنالوجی میں جو اعلیٰ درجے پر ہو، بتاؤ دنیا والوں کوئی بھی پہنچے، تم پہلے آسمان کو چھو نہیں سکتا کوئی۔ ہمارے نبی گئے پہلے آسمان پر گئے، دروازہ کھولا جاتا ہے، دوسرے آسمان پر جاتے ہیں، انبیاء کرام سے ملاقات ہوتی ہے، تیسرے آسمان پر جاتے ہیں، دروازہ کھول دیا جاتا ہے، چوتھے آسمان پر جاتے، پانچویں پر جاتے، چھٹے پر جاتے، ساتویں پر جاتے۔ ساتویں پر جانے کے بعد وہاں سے پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا، بیری کا ایک درخت ہے، وہاں تک جاتے ہیں اور جبرائیل امین کہتے ہیں اللہ کے نبی یہاں سے آگے کوئی نہیں جا سکتا، میں بھی نہیں جا سکتا۔ کہا کہ تم نہیں جا سکتے تو ہاؤ کین آئی گو فرام ہیئر، ہم یہاں سے آگے کیسے جائیں؟ کہا آپ جا سکتے، یہاں سے آگے آپ ہی کی رسائی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں سے اکیلے نکلے، جانے لگے، راستے پر جاتے 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 عند سدرۃ المنتہا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب، بالکل قریب، قاب قوسین او ادنی، بہت قریب اللہ کے پہنچ گئے۔ وہاں پر جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز جیسا تحفہ عطا فرمایا اپنے پاس بلا کر۔ جتنے بھی احکامات ہیں، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، سود ہے، پردہ ہے، وراثت ہے، جتنے بھی احکامات سب وحی کے ذریعے، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ اپنے پاس بلا کر جناب محمد رسول اللہ کو اپنے قریب بلا کر کہتا ہے کہ اے محبوب یہ نماز آپ کی امت کے لیے آپ کے اوپر فرض ہے، لے کر جائیے۔ قریب میں
کہاں پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے سدرۃ المنتہا وغیرہ سب پار کر کر اللہ کے پاس گئے۔ دنیا والوں، آج تم تیز رفتار سواری پر بیٹھتے ہو تو اپنے آپ کو کیا کہتا ہے کہ ہم سے زیادہ تیز چلنے والی کوئی رفتار کسی نے ایسی سواری نہیں بنائی۔ ہمارے نبی جب معراج کے سفر پر گئے تو اتنی تیز رفتار سواری پر بیٹھ کر آپ گئے، سنسکرت زبان میں اس کو کہا گیا اشوما شگماروہا دیو دتم جگت پتی اسناش دودمن مٹھیشوریہ گوڑ نبیتا اشوما شگماروہا، تیز رفتار سواری پر بیٹھ کر۔ آج اگر کوئی فراری پہ بیٹھ جائے، ہوائی جہاز پہ بیٹھ جائے، راکٹ پہ بیٹھ جائے تو گمان کرتا ہے کہ ہم راکٹ پہ، ہمارے پاس راکٹ ہے، ہمارے پاس پرائیویٹ جیٹ ہے، ہوائی جہاز ہے جو ہواؤں سے بھی تیز رفتار میں ہمارے پاس ہماری سواری چلتی۔ اللہ کے نبی کے پاس اتنی تیز رفتار سواری تھی، براق، اتنی تیز رفتاری کہ قیامت تک اس سے زیادہ تیز رفتار سواری کوئی نہیں بنا سکتا، قیامت تک نہیں بنا سکتا۔ آؤ دنیا والوں مقابلہ کرو ہمارے نبی کے براق کا، آؤ دنیا والوں مقابلہ کرو ہمارے نبی کے رسائی کا۔ جنت تم سپنے میں اور جہنم تم سپنوں میں بھی نہیں دیکھ سکتے، ہمارے نبی تو مشاہدہ کر کے آئے ہیں، دیکھ کر کے آئے ہیں، گھوم کر کے آئے۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، پھر اس نبی نے ہمیں بتایا کہ جنت میں کیا نعمتیں ہیں، جہنم کے اندر کیا کیا عذاب ہے۔ ہمیں اس اللہ کے نبی نے بتایا کہ میں اللہ کے پاس سے آیا ہوں، اللہ کے پاس سے یہ گفٹ لے کر آیا ہوں، اللہ کے پاس سے یہ نماز لے کر آیا ہو۔ پابندی سے نماز پڑھتے رہو گے مسلمانوں تو تمام برائیوں سے اللہ پاک کر دے گا، نماز پڑھتے رہو گے تو خرافات و بدعات منکرات سے اللہ دور کر دے گا۔ میں اللہ کے پاس سے لے کر کے آیا ہوں۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی نے براق پہ بیٹھ کر اللہ سے کلام کر کے وہاں سے پھر دنیا کے اندر آئے۔ چند مومنٹ میں، چند لمحوں میں جب آپ گئے تھے، کہاں جاتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ جس دروازے کو بند کر کے آپ گئے تھے، جو کنڈی، تو کبھی پہلے زمانے میں ایسے لمبی کنڈیاں ہوا کرتی تھی چین کے طرح، تو وہ ہلتی تھی، تو آپ بند کر کے گئے، جب واپس آئے تو وہ ہل ہی رہی تھی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے اس کا کتنا ٹائمنگ رہا ہوگا۔ اس لیے آج جن چیزوں پر، جن باتوں پر دنیا فخر کرتی ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 1450 سال پہلے بیان کر دیا، پہلے ہی بیان کر دیا۔ یہ ہے ہمارا قرآن۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس قرآن کو پڑھ کر حافظ صاحب بنتا ہے، اس قرآن کو پڑھ کر مولانا صاحب بنتا ہے، ٹوپی اور داڑھی والا بنتا ہے۔ پتہ ہے ٹوپی، یہ جو ہم لوگ ٹوپی اور بعض لوگوں کے سر پر جو پگڑیاں ہیں، آج ہی میں نے پڑھا، آج ہی، اللہ کے نبی کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں، اور اللہ کا کوئی بھی حکم بھی حکمت سے خالی نہیں۔ آج میں نے پڑھا ہے ایک کتاب کے اندر کہ یہ ٹوپی اور پگڑی سائنس کے اعتبار میں، سائنس کے نظر میں اس کے کیا کیا فوائد۔ ہم لوگ تو اتنا سمجھ کر پہنتے ہیں کہ بھئی اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ ٹوپی کیوں پہنتے ہیں بھئی؟ اللہ کے نبی کی سنت۔ پگڑی کیوں باندھتے ہیں بھئی؟ جناب محمد رسول اللہ کی سنت ہے، شاعر اسلام میں سے ہے، پہچان ہے۔ ٹوپی ہے، ٹوپی والا ہے تو مسلمان، پگڑی ہے تو مسلمان۔ ایک پگڑی اور بھی باندھتے ہیں، کون؟ سکھ لوگ باندھتے ہیں، ان کی پگڑی الگ ٹائپ کی ہوتی، ان کے یہاں پگڑی جو ہے سر پر باندھنا فرض ہے سکھوں کے یہاں، ان کے نظر میں۔ ہمارے یہاں پگڑی اور ٹوپی فرض نہیں ہے، سنت سمجھ کر ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے ٹوپی اور ٹوپی پر پگڑی، اس کی کیا حکمت ہے؟ وہ تو دیکھیے کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، اگر کوئی ایک سنت پر عمل کرتا ہے، ایسے وقت میں من آیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، ایسے وقت میں جب برا ماحول ہو پوری دنیا میں،
سنت کا، شریعت کا جنازہ نکل رہا ہو، ایسے وقت میں اگر کوئی انسان ایک سنت پر عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، 100 شہیدوں کا ثواب ایک سنت پر عمل کرنے سے۔ تو ٹوپی سنت ہے، ٹوپی ہم لوگ پہنتے ہیں، کیا فائدہ؟ دنیا کے سوشیولوجسٹ جتنے بھی ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو آدمی گرمی میں ٹوپی لگائے گا